جو اوورسیز میں لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ ریسورسز نہیں ہوتے، یہ ٹکٹ کے لیے، یہ ویزوں کے لیے بڑے مشکلات میں ہوتے ہیں، اور یہ یا زمین بیچتے ہیں یا اپنی خواتین کی جولری بیچتے ہیں، اور یا سود پہ پیسے لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ اسکیم لانچ کر رہے ہیں کامیاب اوورسیز کے نام سے، کہ جو بھی اوورسیز میں جائے گا اسپیشلی انسکل لوگ، تو ان کو ہم 2 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک فری قرضہ دیں گے۔ یہ قرضہ 3 سالوں کے لیے ہوگا، اور اس پر سود نہیں ہوگا، بالکل بغیر سود کے ہوں گے۔ تو اس سے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو نہ زمین بیچنا پڑے گا، اور نہ سونا بیچنا پڑے گا، اور نہ سود پہ لینا پڑے گا۔ تو یہ قرضے سے پھر ان کا جو سیلری ہوگی وہ ہم آفیشلی اکاؤنٹ سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوگی، جس سے ہمارے ریمیٹنس بڑھیں گے، ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کٹوتی ہم کریں گے 3 سالوں میں، بہت چھوٹا سا اماؤنٹ بنتا ہے، زیادہ تر پیسے ان کے خاندان کو ہم اس طریقے سے واپس کریں گے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ ان کی جو معاملات ہیں، یہ 2-3 سٹیپ سے کافی حد تک اوورسیز کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے لیے تو اتنی اماؤنٹ ہوگی انشاءاللہ جتنا اوورسیز کو ضرورت ہوگا، یہ ہر اوورسیز آن اسکیل کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں، اس پہ یہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس کو نہیں ہوگا۔ جو بھی امپلائر ویزا پہ جائے گا، امپلائمنٹ ویزا ہوگا، ان کا کمپنی کے ساتھ ہوگا، یہ ہمارے والا بیورو والے جو ہے اس کو سیٹسفائی کریں گے، کنفرم کریں گے، اور اس کے بعد ہر وہ بندہ یہ ایلیجیبل ہوگا کہ یہ لون اٹھا سکتا ہے۔ یہ پیسے دینے والے ہوں گے بینک، حکومت کے پاس یا منسٹری کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ اس کا میکینزم بنا رہے ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ زمینوں کا اور قبضہ گروپوں کا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی مسائل ہیں بہت کم ہیں اور بہت آسانی سے حل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے حکومت کے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ قبضہ گروپ والے چلے جاتے ہیں کورٹ میں، پھر کورٹ تو اپنا طریقے سے چلتا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری جو جوڈیشری سسٹم ہے بہت سلو ہے، اور پھر جو اوورسیز میں رہنے والا بندہ ہے اتنا فالو اپ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے پھر بات کی اور درخواست کی، تو انہوں نے پھر ہمیں اجازت دی۔ اس کے اوپر ہم نے پھر ایک ڈراپ بنایا لا منسٹری میں کہ ہم اس کے لیے سپریٹ اوورسیز کے جو عدالتیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے اوپر کام تقریباً بہت ہی کلوز ہے۔ آئندہ میٹنگ میں ہماری کوشش ہے کہ اس کو کیبنٹ سے منظور کرا کے اور بہت جلد اس کے لیے علیحدہ کورٹس بنائیں گے۔ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو انیشل ڈیسیژن ہے، انیشل فیصلہ ہے، وہ تقریباً 60 ڈیز میں آئے گا۔ اس کے بعد جو اپیلوں کا پروسیس ہوگا، بہرحال ٹوٹل اس کے اوپر 180 دن میں وہ سارا معاملہ ختم ہوگا، اس کا فیصلہ آئے گا، اور بہت یہ فائدہ ہوگا اوورسیز میں جو رہنے والے ہیں، ان کے سارے جو ڈسپیوٹ ہے، جو ایشو ہے، زمینوں کے قبضے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے کافی اس میں اسپیشل کورٹ سے فائدہ ہوگا۔ جو وہاں پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے، اور شکایت بھی اس کی گئی کہ وہاں پہ ہمارا پاسپورٹ آفس ہونا چاہیے۔ یہ بیچارے مدینہ والے جا کے جدہ میں بڑا دور ہے، 300-400 کلومیٹر، اور وہاں پہ پھر انتظار کرتے ہیں پاسپورٹ کے لیے۔ تو یہ ہمارا پاکستان ہاؤس آلریڈی ہے مدینہ میں، تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ نادرا کا آفس بھی ہے، تو وہاں پہ پاسپورٹ کا آفس ہم انشاءاللہ کھول دیں گے۔ تو ابھی کووڈ تھوڑا سا معاملات حل ہو رہے ہیں، تو ہم نے اپنا پروموٹروں کا یہاں پہ کانفرنس کیا اسلام آباد میں، سب کو بلایا، ان کو ہم نے ایوارڈ بھی دیا، ان کو اپریشیٹ کیا، اور ان کو ہم نے ٹارگیٹ دیا، کنسنس سے ٹارگیٹ بنایا کہ تقریباً 2022 میں انشاءاللہ ہم 1 ملین لوگ، 10 لوگ بھیجیں گے، خلیجی ممالک میں بھی، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو دوسرے سیکٹر ہے، دوسرے کنٹریز ہیں جہاں پہ اپرچونٹی ہے، وہاں پہ بھی بھیجیں گے۔ تو ہم 2022 کو سمجھتے ہیں کہ ایک اوورسیز سال ہوگا جس میں سب سے زیادہ انشاءاللہ لوگ جائیں گے۔